دوستو آپ دیکھ رہے ہیں طبقاتی جدوجہد، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا قمرالزمان صاحب، جو کہ مزدور رہنما بھی ہیں اور صادق آباد کی جانی مانی کمیونسٹ شخصیت کے طور پہ جانے جاتے ہیں۔ تو ملک میں آج کل دو چیزوں پہ گلگلہ مچا ہوا ہے کہ یونان میں ایک طرف لوگ ڈوب کے مرتے ہیں اور دوسری طرف چند 4-5 لوگ ایک آبدوز کے اندر ایک ایسی سیاحت کے لیے جاتے ہیں جس کا بظاہر کوئی مشرف نظر نہیں آتا۔ تو سر سے ہم دونوں موضوعات پہ بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم جاننا چاہیں گے کہ جو لوگ یونان میں کشتی سے گر کے مرے تو ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ کیوں گئے، اور وہ یہیں بھی تو کچھ کر سکتے تھے، اپنا کوئی روزگار، اگر وہ وہاں کچھ پیسے دے کے، کچھ زیورات فروخت کر کے، کچھ زمین فروخت کر کے اگر وہ وہاں جا سکتے ہیں تو وہ یہاں بھی تو اپنا کوئی سیٹ اپ بنا سکتے تھے۔ تو سر سے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ سر لوگ کیوں جاتے ہیں؟ آپ کا بہت شکریہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر روزگار یہاں پہ ہو تو لوگ یہاں پہ روزگار حاصل کریں، جیسے بہت سارے لوگ یہاں پہ روزگار کر رہے ہیں، لیکن یہاں پہ ایک بہت بڑی بے روزگاری ہے۔ شروع سے ہی بے روزگاری کی شرح بہت خوفناک ڈیجٹ کو ٹچ کرتی ہے، لیکن پچھلے سالوں میں خاص طور پہ کرونا کی وجہ سے جو صنعتیں بند ہوئی ہیں، اور اس کے بعد پھر حالیہ جو ایک اکنامک کرائسس ہے جس میں امپورٹ کی بندش کی وجہ سے یہاں پہ بہت بڑی انڈسٹری بند ہوئی۔ ابھی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق جو ابھی امپورٹ کی بندش کی وجہ سے جو کارخانے بند ہوئے، اس میں 80 لاکھ ہنرمند مزدور بے روزگار ہو گئے۔ یعنی وہ پہلے سے کام کر رہے تھے اور اب وہ فیکٹریاں بند ہونے کی وجہ سے ان سے روزگار چھن گیا، تو ظاہر ہے وہ کوئی نہ کوئی تگ و دو کریں گے، کچھ نہ کچھ کریں گے۔ اگر ملک کے اندر ان کو کوئی روزگار ملے گا تو وہ حاصل کریں گے، اگر ملک کے اندر ان کو روزگار نہیں ملے گا تو وہ باہر جانے کی کوشش کریں گے، اور باہر جانے کے لیے اگر ان کو وسائل وہ ملے جو ایک جن کو لیگل فریم میں ایڈریس کیا جاتا ہے تو اس طریقے سے وہ جائیں گے۔ اور اگر لیگل طریقے سے بہت ساری بندشیں ہیں، ویزا پرابلم ہے، امیگریشن قوانین بہت سخت ہیں یورپی ممالک کی طرف سے، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ کی طرف سے، جہاں پہ اچھا روزگار یا اجرت بہتر ہے، تو لوگ پھر ان بندشوں کا کسی نہ کسی طریقے سے تدارک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان میں ایک طریقہ کار یہ ہے جو بہت موضوع نہیں ہے، کسی طور پہ بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ ایک بڑا کوئی اچھا طریقہ کار ہے، لیکن جب بندہ بھوک سے مر رہا ہو، جب لوگ بے روزگاری کی وجہ سے ان کے خاندان بالکل ہلاکت کی نظر ہو رہے ہوں، تو وہ کوئی نہ کوئی تو چارہ کرتا ہے، کوئی نہ کوئی سدباب کرتا ہے۔ اور ان علاقوں سے جہاں سے یہ لوگ گئے، جہاں پہ خاص طور پہ ایک خاص بیلٹ سے یورپ جانے کا رجحان ہے، تو وہاں پہ پہلے تو منگلا ڈیم بنا، اس کی وجہ سے وہ جگہ ساری بہت بڑی جگہ زیر آب آ گئی۔ تب اس زمانے میں بھی لوگوں کو باہر بلایا گیا، انگلینڈ میں مختلف جگہوں پہ لوگوں کو سیٹل کرایا گیا، گورنمنٹ کی سطح پہ بھی، اور برطانیہ کی حکومت نے بھی ان کو سیٹل کروایا۔ اب باقی لوگ بھی نوجوان جو پڑھائی اپنی مکمل کرتے ہیں یا بالکل روزگار کمانے کے قابل ہوتے ہیں، تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ایک اچھا مستقبل ملے، اس کے لیے وہ تگ و دو کرتے ہیں، اس لیے وہ باہر جاتے ہیں۔ اگر یہ امیگریشن قوانین جو ہیں یہ اتنے سخت نہ ہوں تو اس قسم کا کوئی حادثہ نہ ہو۔ یہ ایک حادثہ ابھی ہوا، یہ جو کہتے ہیں تاریخ میں سب سے بڑا حادثہ ہے، اور کل وزیر داخلہ قومی اسمبلی میں کہہ رہے تھے کہ کسی بھی دہشت گردی میں ہونے والی ہلاکتوں سے یہ بہت بڑی تعداد ہے جو یہ ہمارے نوجوان یہاں پہ ہلاک ہوئے ہیں۔ تو لیکن پچھلے عرصے میں ابھی میں کل ایک جگہ پہ فگر چیک کرا تو 80,000 سے زیادہ لوگ پاکستانی نوجوان مختلف حادثات میں ڈوب کر ہلاک ہو چکے ہیں۔ تو یہ ایک تشویشناک صورتحال ہے کہ لوگ مر رہے ہیں، لوگ پھر بھی جا رہے ہیں، اب موت سامنے نظر آ رہی ہے، لیکن دوسری طرف بھوک کی موت ہے۔ تو
تو اس لیے لوگ باہر جاتے ہیں۔ پھر یہ بات ہے کہ اب ڈالر اور روپے کا جو فرق ہے وہ بھی ایک کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ اگر ڈالر اور روپے کے جو ایکسچینج ریٹ میں اتنا فرق نہ ہو تو لوگ باہر کیوں جائیں؟ اگر یہاں پہ ان کی اپنی کرنسی مضبوط ہو، اس کی کوئی ورتھ ہو، تو وہ اس لیے جاتے ہیں کہ ایک ڈالر کے بدلے میں یہاں پہ 300 سوا 300 روپیہ مل جاتا ہے۔ تو جب وہ وہاں پہ 1000 ڈالر وہاں کماتے ہیں اور یہاں بھیجتے ہیں تو اس سے اچھی خاصی ان کے گھر میں جو ضروریات پوری ہوتی ہیں اور ان کے کئی مسائل حل ہوتے ہیں۔ تو یہ مختلف قسم کی ٹھوس وجوہات ہیں جس کی وجہ سے لوگ باہر جاتے ہیں۔